بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسپوکن انگلش کلاس. جب بھی ہم کوئی غیر ملکی زبان کو بولنا سیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا لیسن انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور انٹروڈکشن میں اپنے کلچر کے مطابق سب سے پہلے سلام دعا. انگلش میں سلام دعا کو گریٹنگز کہتے ہیں، اور یہ گریٹنگز دو طرح کی ہوتی ہیں، انفارمل گریٹنگز اور فارمل گریٹنگز. انفارمل گریٹنگ میں جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو اسے جو ہم سلام کہتے ہیں یا وہ دوسرا ہمیں سلام کہتا ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی ہم ملیں تو جو الفاظ ہم ملتے وقت استعمال کرتے ہیں انہیں انفارمل گریٹنگز کہتے ہیں. عام طور پر یہ تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو انگلش کلچر میں سلام کے لیے بولے جاتے ہیں. ان میں سے پہلا لفظ ہے ہیلو. ہیلو، اسی لفظ کو ہیلو بھی کہتے ہیں. ہیلو ہیلو. دوسرا لفظ ہے ہائے، اور تیسرا لفظ ہے ہائے دیا. ان کے جواب بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی سلام کرتے ہوئے کہتا ہے ہیلو، تو آپ اس کا جواب ہیلو میں ہائے یا ہائے دیر سے جیسے آپ چاہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں. دوسری قسم کی جو ہماری گریٹنگ ہے اسے فارمل کہتے ہیں، اور یہ عام طور پر تین طرح کی ہے، اور اس کا تعلق وقت کے اوقات کے ساتھ ہے. دن اور رات کے مختلف حصوں میں مختلف سلام کیا جاتا ہے. جیسے صبح 6 بجے سے لے کر، یعنی جس وقت عام طور پر سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تو دن 12 بجے تک ہم اگر کسی کو ملیں تو فارمل وے میں سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے مارننگ یا گڈ مارننگ کہتے ہیں. مارننگ یا گڈ مارننگ. مارننگ سر، گڈ مارننگ سر. اور اس کا جواب بھی، اس کا رسپانس بھی سیم ہوتا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر دن 12 بجے تک جب آپ کسی کو ملیں گڈ مارننگ کہیں یا مارننگ کہیں، اور اس کا رسپانس بھی سیم ہے. یعنی آپ کو گڈ مارننگ کہتا ہے تو آپ نے بھی اس کے جواب میں گڈ مارننگ ہی کہنا ہے. سیکنڈلی، دوپہر 12 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک، یعنی عام طور پر سورج غروب ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم اسے آفٹرنون یا گڈ آفٹرنون کہتے ہیں. آفٹرنون سر، آفٹرنون ڈیڈ، گڈ آفٹرنون. اور اس کا رسپانس بھی سیم ہے. آپ کو کوئی گڈ آفٹرنون کہہ رہا ہے تو آپ بھی اسے گڈ آفٹرنون کہیں. تیسرا سلام جو کہ فارمل گریٹنگ کہلاتا ہے وہ شام 6 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ اس وقت جو سلام کرتے ہیں اسے ایوننگ یا گڈ ایوننگ کہا جاتا ہے. اور اس کا رسپانس بھی سیم ہے. گڈ ایوننگ فرینڈ، گڈ ایوننگ ولیمز، ایوننگ، ایوننگ سر. اب جب ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں، عام طور پر پاکستانی کلچر میں اللہ حافظ کہا جاتا ہے، خدا حافظ کہا جاتا ہے. انگلش کلچر میں ہم کسی بھی وقت جس وقت ہم جدا ہوں اس وقت ہم بائے، گڈ بائے، سی یو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ کسی بھی جو سلام ہے اس کا رسپونس جس وقت جدا ہوتے ہیں تو یہ دعائیہ کلمات اسے کہے جاتے ہیں. لیکن جس وقت شام 6 بجے سے رات 12 بجے اس دورانیے میں ہم کسی سے جدا ہوتے ہیں تو پھر یوزولی ہم گڈ نائٹ استعمال کرتے ہیں. گڈ نائٹ سر، گڈ نائٹ. یہ ہمارے انگلش کلچر کے مطابق جو گریٹنگس ہیں
ان کو عام طور پر جو مختلف کنٹریز میں بولی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ اب کوئی بھی دو لوگ جس وقت ملیں گے تو اگر وہ فارمل وے میں بات کریں گے، فارمل وے میں سلام کریں گے، گریٹنگ کریں گے، تو وہ جو الفاظ آپ نے سیکھے انہی میں کریں گے۔ انفارمل وے میں کریں گے تو انفارمل ہی ہوگا۔ جیسے پیٹر اور جین یہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کو انفارمل سلام کریں گے تو پیٹر کہتا ہے ہیلو، ہائے، ہائے دیئر، اور اس کا رسپونڈ کرتے ہوئے جین بھی یہی کہے گی ہیلو یا ہائے دیئر۔ اب سلام کے بعد چونکہ ہمارا ٹاپک انٹروڈکشن ہے تو سلام کے بعد نام پوچھا جاتا ہے۔ جس کو آپ نہیں جانتے ہوتے تو سب سے پہلے اسے ملتے ہوئے سلام کہتے ہیں، سلام کے بعد اس کا نام پوچھتے ہیں۔ جیسے پیٹر جین سے ملتا ہے اور سب سے پہلے اسے سلام کرتا ہے، کوئی بھی سلام، مارننگ، گڈ مارننگ، ہائے، ہیلو، گڈ ایوننگ، جو بھی سلام ہو تو وہ پہلے سلام کرے گا، اس کے بعد اس کا نام پوچھے گا۔ اب انگلش اسپوکن میں ہم زیادہ تر کنٹریکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلے لیسن میں ہم کنٹریکشن کو سیکھیں گے۔ کنٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دو الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنا دینا۔ یوزولی یہ کسی ہیلپنگ ورب کے ساتھ جو نوٹ ہے اس کو مرج کرنے سے یا کسی بھی لفظ کے ساتھ ہیلپنگ ورب کو ملا کر لکھنے سے کنٹریکشن بنتی ہے۔ تو جیسے یہ پیٹر نام پوچھے گا تو ہم یہاں دو الفاظ کو کنٹریکٹ کر دیں گے، واٹ از، اس کو جب اکٹھا بولیں گے تو یہ ہو جائے گا واٹس۔ گڈ مارننگ، واٹس یور نیم پلیز، گڈ مارننگ، واٹس یور نیم پلیز۔ اور جین بھی پہلے سلام کرے گی، پھر اپنا نام بتائے گی، مارننگ سر، مائی نیمز جین۔ اب مائی نیمز، اس میں نیم اور از، اس کو ہم نے کنٹریکٹ کر دیا، ون ورڈ بنا دیا، تو پڑھتے ہوئے سے پڑھیں گے، بولتے ہوئے سے یوں بولیں گے، نیمز، مائی نیمز جین، تھینک یو جین، تھینک یو جین۔ اب کلچرڈ وے ہے، جب آپ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ ایک اخلاقی فرض ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں۔ لہذا پیٹر نے بھی جین کا نام پوچھنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو جین۔ اب جین تعارف کرواتے ہوئے اپنا نام بتانے کے بعد پیٹر کا نام پوچھے گی، اور اسی الفاظ میں اسی طرح جیسے اس نے پوچھا تھا، اینڈ واٹس یور نیم، واٹس اینڈ واٹس یور نیم، اور سیم وے میں جین کو پیٹر رپلائی کرے گا، مائی نیمز پیٹر، لارڈ پیٹر، مائی نیمز پیٹر، لارڈ پیٹر۔ اب یہاں اس نے پہلے اپنا نام بتایا پیٹر سنگل ورڈ میں، پھر اس نے اپنا فل نیم بتایا لارڈ پیٹر، اور جین اس کے فل نام کو سن کے نیچے ٹائٹل استعمال کرتی ہے مسٹر کا، تھینک یو مسٹر پیٹر، تھینک یو مسٹر پیٹر۔ اب انگلش میں یہ رول ہے کہ جس وقت ہم ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، مس ان میرڈ فیمیل کے لیے، مسز میرڈ فیمیل کے لیے، اور مسٹر ہم استعمال کرتے ہیں میل کے لیے، میرڈ ہوں یا ان میرڈ ہوں۔ تو رول یہ ہے کہ مسٹر، مس یا مسز، ان کے بعد ہم جو لاسٹ نیم ہوتا ہے، سر نیم ہوتا ہے یا فیملی نیم بھی اسے کہتے ہیں، اپنے نام کا آخری لفظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے پیٹر نے کہا تھا مائی نیمز پیٹر، لارڈ پیٹر، لارڈ پیٹر، اس کے آخری نام کا حصہ وہ پیٹر ہے۔ تو جب مسٹر استعمال ہوگا تو پھر ہم استعمال کریں گے مسٹر پیٹر، یعنی لاسٹ نیم صرف استعمال کرتے ہیں، سارا نیم ٹائٹل کے بعد استعمال نہیں کیا جاتا۔ ولیم شیکسپیئر سیڈ، ولیم شیکسپیئر ایک ہی نام ہے، لیکن جب مسٹر استعمال کریں گے تو مسٹر شیکسپیئر سیڈ، تو جو لاسٹ نیم ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ پھر ایک اور ٹائٹل جس کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے وہ مز ہے۔ مز ہم فیمیل کے ساتھ
اس وقت ٹائٹل استعمال کرتے ہیں جب کسی فارم کو فل ان کرتے ہوئے، کسی انفارمیشن کو لیتے ہوئے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ whether she is married or not، اس وقت ہم یہ پوچھتے ہیں کہ what's your name miss؟ اب وہ خاتون ہمیں بتا دیتی ہے I'm Miss Jane، تو اب مس کا ہمیں پتہ چل گیا تو دوبارہ ہم اسے مس نہیں کہہ سکتے، پھر ہم مس ہی کہیں گے۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا اپنا تعارف کروانے کا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو لوگوں میں سے ایک شخص پہلے سلام کرے، اس کے ساتھ اپنا نام بتائے اور پھر دوسرے سے اپنا نام پوچھے، جیسے ہیلو مائی نیمز پیٹر، واٹس یور نیم؟ گڈ مارننگ مائی نیم سمتھ، واٹس یور نیم؟ یہ پہلے سلام کیا، اپنا نام بتایا اور پھر اس کے بعد دوسرے کا نام پوچھا۔ اب دوسرا جب بتائے گا تو وہ اپنا نام مختصراً بھی بتا سکتا ہے اور پورا فقرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے پیٹر نے پوچھا ہیلو مائی نیمز پیٹر، واٹس یور نیم؟ تو جین صرف اتنا بھی کہہ سکتی ہے جین، یا اس کو ایمفسس کرنے کے لیے پورا فقرہ بول سکتی ہے مائی نیمز جین، مائی نیمز جین۔ اب اس کے بعد اس نے یہ دوسرا طریقہ ہے ہمارا، اس سے پھر جین پوچھے گی اینڈ واٹس یور نیم، اور پیٹر پہلے طریقے کی طرح مائی نیمز پیٹر۔ اچھا، پھر اس کو تھوڑا سا تعارف کو تھوڑا سا آگے لے جائیں تو آپ اپنے کنٹری کا یا اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں تو پھر یوں کہا جاتا ہے I'm from America، I'm from Seattle امریکن سٹی اسٹیٹ۔ اور دوسرے سے پھر پوچھا جاتا ہے where are you from؟ I'm from Madrid اسپین کا شہر ہے۔ اب جس وقت کسی کو کسی شہر کے بارے میں یا ملک کے بارے میں بتا دیا جائے تو ظاہر ہے ملک جس کنٹری میں ہوگا، ملک یا شہر جس ملک میں ہوگا تو اس ملک کی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پیٹر نے کہا تھا کہ I'm from میڈرڈ چونکہ اسپین میں ہے لہٰذا جین اس سے پوچھ سکتی ہے کہ Are you Spanish؟ اس کا جواب وہ دے گا Yes I am۔ اب یہ I am یہ بھی کنٹریکشن ہے کہ آئی پروناؤن کے بعد ہم نے ایم کو اکٹھا کر دیا تو یہ بن گیا I am۔ Yes I am اتنا بھی کافی ہے، یا پورا فقرہ بولا جا سکتا ہے Yes I am Spanish۔ اور اسی طرح پیٹر جین سے پوچھ سکتا ہے Are you American؟ اور اس کا جواب بھی مختصر یہ ہو سکتا ہے Yes I am یا Yes I'm American۔